زندگی کی عظیم داستان میں کچھ لوگ خود کو اپنی قسمت اور تقدیر سے الٹ پاتے ہیں۔ وہ خود شک، عدم تحفظ اور جس ہاتھ سے ان سے نپٹا گیا ہے اس سے دوچار ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوں کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ آپ کی تقدیر اور آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے اس کا سامنا کرنا سیکھیں، اپنے حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ آپ ہر چیز کو نہیں بدل سکتے، بلکہ آپ ان حالات کا مقابلہ کریں، زندگی میں آگے بڑھیں اور کامیابی حاصل کریں۔ نومبر کی ایک سرد رات میں 11 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماسٹر صاحب نے جا کر دروازہ کھولا تو نقاب پوش لڑکی دروازے سے اندر گراج میں آ کھڑی ہوئی۔ بولی، سر 500 روپے مل جائیں گے؟ ماسٹر صاحب نے پوچھا، آپ ہیں کون، بتائیں تو صحیح۔ اس لڑکی نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بولی، میں آپ کی شاگرد ہوں۔ بچے صبح سے بھوکے ہیں، چھوٹا بچہ تو بھوک سے نڈال ہو چکا ہے، رو رہا ہے کہ دودھ پینا ہے۔ ماسٹر صاحب نے 1000 دینا چاہا مگر اس نے 500 روپیہ ہی لیا اور چلی گئی۔ اڈے پر جا کر 1 کلو دودھ لیا، ہوٹل سے دال کی 1 پلیٹ اور 10 روٹیاں لے کر گھر آ گئی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو صبح، دوپہر اور شام میں سوٹ بدل کر پہنا کرتی تھی۔ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی۔ باپ منڈی میں غلے کا تاجر تھا۔ شادی بھی چچا کے گھر ہم پلہ گھرانے میں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے مگر لاکھ کوشش، تعویذ دم دوائیوں کے بعد بھی اولاد نہ ہو سکی۔ ایک رات اس لڑکی نے تہجد پڑھی اور دعا کی کہ یا اللہ، میری قسمت میں لکھا رزق کم کر کے مجھے غربت دے دو، اس کے بدلے مجھے اولاد چاہیے۔ میں ہر صورت ماں بننا چاہتی ہوں، مجھے رزق اور مال و دولت کی حرص نہیں ہے۔ اگلی صبح خاوند کو دل کا دورہ پڑا اور دکان پر وفات ہو گئی۔ سارا کاروبار 3 بھائیوں نے سمیٹ کر بیوہ کو یہ کہہ دیا کہ وہ مقروض تھا، اور اس بیوہ لڑکی کی شادی اس کے ایک نکٹو اور جواری دیور سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد وہ نشہ بھی کرنے لگا۔ اللہ نے 7 سال میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی دی۔ خاوند اب نشے کی اس حالت میں ہے کہ بازوؤں پر بلیڈ سے کٹ لگا کر ان کے اوپر کوئی پاؤڈر ڈالتا ہے، ٹیکے لگاتا ہے۔ گھر بیچ کر جوئے میں ہار چکا ہے۔ کرائے کا مکان ہے جس کا کرایہ وہ لڑکی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ادا کرتی ہے۔ دوستو، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ ہم سے زیادہ ہمارا خدا جانتا ہے۔ جب ہم تقدیر کو بدل دینے کی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اگر قبول ہو جائے تو حالات اس لڑکی جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک نعمت سے محرومی نہ جانے کتنی محرومیوں اور آزمائشوں سے ہمیں بچا رہی ہوتی ہے، اور اس ایک چیز کے حصول میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر خدا کے لکھے کو بدلنے کا اس سے ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی آزمائش یا مشکل منہ سے نہ مانگے۔ ایک خاص نعمت کے لیے میسر نعمتوں کے چھن جانے کی دعا نہ کریں۔ آپ وہ نہیں جانتے جسے وہ ذات جانتی ہے، جو یہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے، اور اس کی قدرت کا ایک خاص نظام ہے جسے غور و فکر کرنے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔